اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ میرے دوستو، بزرگوں، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، سامعین و سامعات کرام، آج 12 ربیع الاول 1442 ہجری، 30 اکتوبر 2020 عیسوی، 14 گتے کارتک 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے 1:30 بجے دن سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ سنتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز محمد اختر ریاضی کی، بول ہے: دوستو ہم کو فقط رب کی رضا مطلوب ہے، دوستو ہم کو فقط رب کی رضا مطلوب ہے، دین کی خاطر کی کٹے گردن ہمیں منظور ہے، دین کی خاطر کٹے گردن ہمیں منظور ہے۔ دوستو ہم کو فقط رب کی رضا مطلوب ہے، دوستو ہم کو فقط رب کی رضا مطلوب ہے، دوستو ہم کو فقط رب کی رضا مطلوب ہے، دین کی خاطر کٹے گردن ہمیں منظور ہے، دین کی خاطر کٹے گردن ہمیں منظور ہے، زندگی گزرے میری تعمیل میں رب کی صدا، زندگی گزرے میری تعمیل میں رب کی صدا، دین و دنیا کی سعادت بس ہمیں مقصود ہے، دین و دنیا کی سعادت بس ہمیں مقصود ہے، دوستو ہم کو فقط رب کی رضا مطلوب ہے۔ احسن تقویم میں انسان کو ڈھالا خوب ہے، احسن تقویم میں انسان کو ڈھالا خوب ہے، ذرہ 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 میں علامت رب کی سب موجود ہے، ذرہ ذرہ میں علامت رب کی سب موجود ہے،
پر شکر رب کا جو کبھی کرتا نہیں، نعمتوں پر شکر رب کا جو کبھی کرتا نہیں، جان لو نزدیک رب کے وہ بڑا مبغوض ہے، جان لو نزدیک رب کے وہ بڑا مبغوض ہے۔ دوستو ہم کو فقط رب کی رضا مطلوب ہے، یا الہی سر بلندی ہو عطا درین میں، یا الہی سر بلندی ہو عطا درین میں، یا الہی سر بلندی ہو عطا درین میں، شوق کو جنت میں جانا تو بڑا محبوب ہے، شوق کو جنت میں جانا تو بڑا محبوب ہے۔ دوستو ہم کو فقط رب کی رضا مطلوب ہے، دین کی خاطر کٹے گردن ہمیں منظور ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد ہارون تیمی مدنی صاحب کا، جو مدرسہ دارالکتاب والسنہ روہتٹ نیپال میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے جمعہ کا دن، اہمیت و فضیلت اور احکام و آداب۔ جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کے کیا آداب ہوتے ہیں، کیا احکام ہیں، اس موضوع پر فضیلت الشیخ خطاب فرمائیں گے۔ لیکن 1 منٹ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ میں خطبہ کے بعد راحت اندوری صاحب کے چند اشعار میں نے پڑھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور بہت سارے مسلمان کہلانے والے نعرہ جلوس نکالیں گے اور ڈی جے بجاتے ہوئے اور شرکیہ نعت مبالغہ آرائی سے پر نعت خوانی کرتے ہوئے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہاتھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا فوٹو جھنڈا لٹکائے ہوئے یا رسول اللہ کہتے ہوئے نعرہ لگاتے ہوئے جائیں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے، ان میں سے ہزاروں لاکھوں آدمی کا جمعہ چھوٹے گا۔ اس کے بعد جب وہ لوگ واپس ہوں گے تو اسی جھنڈے کو جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کا فوٹو بنا ہوا، اس کو پاؤں تلے رو دیں گے، یہاں پھینکا ہوا، وہاں پھینکا ہوا، اس راستے پر، اس راستے پر۔ میرے بھائیو دوستو، ان جلوسوں اور ان 12 ربیع الاول میں کرنے والے یا کیے جانے والے خرافات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ تابعین نے، نہ ائمہ کرام نے، یہاں تک کہ 600 سال بیت گئے۔ اس کے بعد کچھ شیعوں نے، کچھ فاطمیوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور ہمارے بھائی لوگ، ہمارے مسلمان کہلانے والے لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دیں۔ تو لیجیے آج سماعت فرمائیں فضیلت الشیخ محمد ہارون تیمی مدنی صاحب سے، ان کا خطاب جمعہ کا دن، اہمیت، فضیلت، احکام و آداب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہفتہ بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے آج کے اس خطبے میں ہم اس عظیم الشان دن کی اہمیت، فضیلت اور اس کے احکام و آداب بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سنت نبویہ سے محبت کرنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں کو اس دن کی برکات سے محروم رکھا، صرف اس امت پر یعنی امت محمدیہ پر اس نے خصوصی فضل و کرم فرمایا اور اس نے اس دن کی طرف رہنمائی فرمائی اور اسے اس کی برکات سے نوازا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا فکان للیہود یوم السبت وکان للنصارى یوم الاحد فجاء اللہ بنا فہدانا اللہ لیوم الجمعہ فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کے لیے ہفتہ اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے آیا اور اس نے ہماری یوم جمعہ کی طرف رہنمائی فرمائی اور اس نے ایام کی ترتیب اس طرح بنائی کہ پہلے جمعہ، پھر ہفتہ اور اس کے بعد اتوار، اور اسی طرح وہ قیامت کے روز بھی ہمارے پیچھے ہی ہوں گے۔ ہم دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے روز ہم پہلے ہوں گے اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 856۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم جمعہ کو سب سے افضل دن قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، کہ سب سے بہتر دن جس کا سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 854۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس کا سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں انہیں زمین میں اتارا گیا اور اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی اور اسی دن ان کا انتقال ہوا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور ہر جانور جمعہ کے دن صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک قیامت سے ڈرتے ہوئے اس کا منتظر رہتا ہے، سوائے جن و انس کے۔ اور جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ عین اسی گھڑی میں جو مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1046۔ اور حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخ وفیہ الصعق۔
تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں ان پر موت آئی، اسی میں سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت واقع ہوگی، اور اسی میں زوردار چیخ کی آواز آئے گی۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم جمعہ کو عید کا دن قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذا يوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعہ فلیغتسل وان كانت طیب فلیمس منہ وعلیکم بالسواک، کہ بے شک یہ عید کا دن ہے، یعنی جمعے کا دن یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، لہذا جو شخص نماز جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے، اور اگر خوشبو میسر ہو موجود ہو تو ضرور لگا لے، اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1098 وصححہ الالبانی۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم جمعہ کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے، اور اسے یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر سے بھی افضل بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یوم جمعہ تمام ایام کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، اور اس کی 5 خصوصیات ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن انہیں زمین کی طرف اتارا، تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن انہیں فوت کیا، اور چوتھی یہ کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے بشرط کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے، اور پانچویں یہ کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی اور مقرب فرشتے، آسمان، زمینیں، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر سب کے سب یوم جمعہ سے ڈرتے ہیں۔ ان تمام حدیث مبارکہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم جمعہ کی اہمیت و فضیلت بیان فرمائی، وہاں اس کی خصوصیات بھی نشاندہی فرمائی۔ مثلا نمبر 1، یوم جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا۔ نمبر 3، اسی دن انہیں زمین پر اتارا۔ نمبر 4، اسی دن ان کی توبہ قبول کی۔ نمبر 4، اسی دن ان کی موت آئی۔ نمبر 6، اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 7، اور اسی دن سور میں پھونک مارا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے روز سب سے اہم عبادت نماز جمعہ ہے، اور یہ ہر مکلف مستطیع پر فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان کہی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ الا 4، عبد مملوک او امرأۃ او صبی او مریض، ابو داؤد حدیث نمبر 1067 وصححہ الالبانی۔ نماز جمعہ با جماعت ادا کرنا ہر مکلف مسلمان پر حق اور واجب ہے، سوائے 4 افراد کے۔ نمبر 1، غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، دوسری عورت، تیسرا بچہ، اور چوتھا مریض۔ اس حدیث میں نماز جمعہ کی جہاں ہر مکلف مسلمان پر واجب قرار دیا گیا ہے، وہاں 4 افراد کو اسے مستثنی بھی کیا گیا ہے، اور وہ ہیں غلام، عورت، نابالغ بچہ اور مریض جو نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جانے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ نیز اس حدیث میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ نماز جمعہ با جماعت ادا کرنا فرض ہے، لہذا اسے انفرادی طور پر ادا کرنا درست نہیں، اور جس شخص کی نماز جمعہ فوت ہو جائے وہ ظہر کی 4 رکعت ادا کرے۔
اور نماز جمعہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنے والے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے، جیسا کہ حضرت ابو الجعد الذمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک ثلاث جمع تہاؤنا بها طبع اللہ علی قلبہ، رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی، کہ جو آدمی غفلت کی بنا پر 3 جمعے چھوڑ دے، سستی اور کاہلی کی بنا پر 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر ثبت کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، رواہ مسلم، حدیث نمبر 865، کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہریں لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ سے پیچھے رہنے والے لوگوں کے متعلق فرمایا، لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بیوتهم، رواہ مسلم، حدیث نمبر 652، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں جو نماز جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، یوم جمعہ کے آداب میں غسل کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور اسے ہر بالغ پر واجب قرار دیا ہے، لہذا اس دن غسل، صفائی، خوشبو اور اچھے لباس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعہ فلیغتسل، کہ تم میں سے کوئی شخص جب جمعہ کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کر لے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس سے روایت کیا۔ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعے کا دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اور جناب اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ عراق کے کچھ لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یوم جمعہ کا غسل واجب ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، واجب تو نہیں ہے، لیکن غسل کرنا بہتر اور باعث خیر ہے، اور اس سے غسل کرنے والے کو زیادہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غسل کیسے شروع ہوا تھا۔ دراصل لوگ اونی لباس پہنتے تھے اور بہت محنت مزدوری کرتے تھے اور اپنی پیٹھوں پر سامان وغیرہ اٹھاتے تھے۔ اس وقت ان کی مسجد چھوٹی اور بہت تنگ تھی، اور ایک دن جب کہ گرمی زوروں پر تھی اور لوگوں کو اونی لباس میں شدید پسینہ آیا ہوا تھا اور ان سے ایسی بو آ رہی تھی کہ جس سے وہ ایک دوسرے کے لیے اذیت کا سبب بن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کے پسینے کی بو محسوس فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ مَا يَجِدُ مِن دُهْنِهِ وَطِيبِهِ، اے لوگو جب یہ دن آئے تو غسل کر لیا کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق تیل اور خوشبو ضرور لگائے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مال دے دیا جس سے انہوں نے اون چھوڑ کر دوسرا لباس پہننا شروع کر دیا، اور سخت محنت مزدوری سے انہیں نجات مل گئی، مسجد کی توسیع کر دی گئی، اور وہ بو جو ان کے پسینوں سے پھوٹتی تھی اور جو ان کے لیے اذیت کا سبب بنتی تھی ختم ہو گئی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور علامہ البانی نے حسن کہا ہے۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يغتسل رجل يوم الجمعہ ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواہ البخاری حدیث نمبر 883۔ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، حسب استطاعت پوری طہارت کرے، تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کی خوشبو لگائے، پھر مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کو جدا جدا نہ کرے، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے، پھر وہ نماز ادا کرے جتنی اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموشی سے سنے تو دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى بفضل 3 أيام رواہ مسلم حدیث نمبر 857۔ کہ جو شخص غسل کرے پھر نماز جمعہ کے لیے آئے اور مسجد میں پہنچ کر نماز ادا کرے جتنی اس کے لیے مقدر کی گئی ہے، پھر وہ خطیب کا خطبہ ختم ہونے تک خاموشی سے خطبہ سنتا رہے، پھر اس کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے تو دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور مزید 3 دن کے بھی۔ ان دونوں احادیث میں جہاں غسل جمعہ، خوشبو لگانے، گردنیں نہ پھلانگنے، خطبہ جمعہ خاموشی سے سننے اور نماز جمعہ پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہاں ان سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ نماز جمعہ سے قبل کوئی سنت نماز نہیں ہے، بلکہ امام کے منبر پر جانے سے پہلے مسجد میں آنے والے شخص کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ حسب توفیق جتنی چاہے نماز نفل پڑھ لے۔ اس میں تحیۃ المسجد کے 2 نفل بھی شامل ہے۔ جہاں تک خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں پہنچنے والے شخص کا تعلق ہے تو وہ صرف 2 رکعت تحیۃ المسجد ہی پڑھے گا، اور اس کے بعد خطیب کا خطبہ توجہ سے سنے گا، غور سے سنے گا۔ ہم اس بارے میں وارد احادیث بعد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها۔ جس شخص نے جمعے کے روز غسل کرایا اور خود غسل کیا، نماز کے اول وقت میں آیا اور خطبہ جمعہ شروع سے سنا اور چل کر آیا، سوار نہیں ہوا، امام کے قریب بیٹھ کر غور سے خطبہ سنا اور اس دوران کوئی لغو حرکت نہیں کی، تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا اجر ملے گا۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ نماز جمعے کے لیے مسجد میں جلدی آنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 کہ اے ایمان والو، جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان کہی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت، اپنے کاروبار تجارت کو چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں جہاں نماز جمعہ کے لیے جلدی آنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت سے بھی منع کیا گیا ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اذان ثانی کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، اور رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے لیے جلدی آنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ ثم راح فکأنما قرب بدنہ ومن راح فی الساعة الثانیة فکأنما قرب بقرہ ومن راح فی الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق عليه کہ جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کیا پھر وہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں چلا گیا تو اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو آدمی دوسری گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں پہنچا اس نے گویا سینگوں والے ایک میڈھے کی قربانی کی، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی کی، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک انڈے کی قربانی کی۔ پھر جب امام منبر کی طرف چل نکلے تو فرشتے مسجد میں حاضر ہو کر ذکر سنتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں۔ اس حدیث کے پیش نظر ہمیں بھی جمعے کی پہلی گھڑی میں مسجد میں آنا چاہیے تاکہ ہمیں اونٹ کی قربانی کا ثواب مل سکے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم الجمعۃ كان على كل باب من ابواب المسجد الملائكة يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذکر، کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں جو آنے والوں کے نام باری باری لکھتے ہیں، یعنی جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کا نام بعد میں لکھتے ہیں۔ پھر جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر ہم بھی یوم جمعہ کو فرشتوں کے صحیفوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں تو ہمیں امام کے منبر پر جانے سے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے، ورنہ یہ بات یاد رہے کہ اگر ہم امام کے منبر پر جانے کے بعد مسجد میں پہنچیں گے تو نہ ہمیں قربانی کا ثواب ملے گا اور نہ ہی ہمارا نام فرشتوں کے صحیفوں میں لکھا جائے گا۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام تحیۃ المسجد کی ادائیگی ہے، چاہے نمازی خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے یا اس کے منبر پر جانے کے بعد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دخل رجل یوم الجمعۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال صلیت قال لا قال فصلی رکعتین، یعنی ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم جاء سلیک الغطفانی یوم الجمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فجلس فقال له یا سلیک قم فرکع رکعتین وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، کہ حضرت سلیک الغطفانی رضی اللہ عنہ جمعہ کے روز اس وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ آ کر بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلیک کھڑے ہو جاؤ اور 2 ہلکی پھلکی رکعت ادا کرو، یعنی 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب جمعہ کے دن اس وقت آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور انہیں ہلکا پھلکا پڑھے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ روک کر اس شخص کو تحیۃ المسجد کی ادائیگی کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تحیۃ المسجد کا پڑھنا لازمی امر ہے۔
حضرات گرامی، خطیب کے خطبہ کے دوران مکمل خاموشی اختیار کرنا واجب ہے، حتیٰ کہ کسی بولنے والے شخص کو خاموش رہنے کا حکم دینا بھی لغو قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت، کہ جب تم نے جمعہ کے دن امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے یوں کہا کہ خاموش رہو، یعنی اگر وہ شخص بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے اور اس کو آپ سمجھانے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہو، تو تم نے لغو حرکت کی۔ متفق علیہ، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ خطبے کے دوران خاموش رہنا اس قدر ضروری ہے کہ اس میں گفتگو کرنے کی وجہ سے جمعے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہوئے سورۃ الملک پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بڑے ایام جن میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے تھے یاد کرائے۔ اسی دوران حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے میری طرف آنکھ کا اشارہ کیا اور کہنے لگے، یہ سورۃ الملک کب نازل ہوئی؟ میں نے تو اسے آج پہلی مرتبہ سنا ہے۔ چنانچہ میں نے انہیں اشارہ کر کے کہا خاموش رہو۔ پھر جب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، لیکن آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، آج آپ کو آپ کی نماز سے کچھ نہیں ملا سوائے اس لغو بات کے جو آپ نے کی۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور انہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے آگاہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق ابی، یعنی ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا ہے، رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لغو حرکت یا بےہودہ گفتگو کرنے والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اسے جمعہ کا اجر نہیں ملے گا اور اس کی نماز ظہر شمار ہوگی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعہ ومس من طیب امرأته ان کان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغو عند الموعظة كان كفارة لما بينهما ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور اگر اس کی بیوی کے پاس خوشبو تھی تو اس نے اس سے کچھ خوشبو لگائی، اچھے کپڑے پہنے، پھر لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگا اور خطبہ کے دوران کوئی بےہودہ حرکت نہیں کی تو اس کا یہ جمعہ اگلے جمعہ تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور جس شخص نے بےہودہ حرکت کی اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا چھلانگا تو اس کا یہ نماز جمعہ نماز ظہر شمار ہوگا، رواہ ابو داود وصححہ الالبانی۔ برادران اسلام، ایک اور حدیث مکمل توجہ کے ساتھ سنیے اور فیصلہ کیجئے کہ اس میں لوگوں کی جن تین قسموں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے آپ کس قسم کے تعلق رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز جمعہ کے لیے آنے والے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو نماز جمعہ کے لیے آتا ہے اور اس دوران وہ لغو بات یا کام کرتا ہے تو اسے صرف بےہودگی ہی ملتی ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو جمعہ کے لیے حاضر ہوتا ہے اور اس کا مقصد صرف دعا کرنا ہوتا ہے تو یہ ایسا آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے محض دعا ہی کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کی دعا قبول کر لے اور چاہیں تو اسے رد کر دے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو جمعے کے لیے حاضر ہو کر پرسکون رہتا ہے، خاموشی اور توجہ کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنتا ہے اور کسی مسلمان کی گردن کو نہیں پھلانگتا، نہیں چھلانگتا اور نہ ہی کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، تو اسی شخص کا جمعہ آنے والے جمعہ تک بلکہ مزید 3 دن تک اس کے لیے کفارہ بنتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر ہے۔ نماز جمعہ کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ نمازی امام کے ساتھ کم از کم آخری رکعت پالے۔ اگر وہ آخری رکعت نہیں پاتا
بائیں صورت و امام کے ساتھ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد شامل ہوتا ہے تو اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر صرف 2 رکعت نہیں بلکہ ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک من الجمعۃ رکعۃ فلیصلی الیہا اخری، کہ جو شخص نماز جمعہ کی ایک رکعت امام کے ساتھ پالے وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت کو ملا لے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعہ او غیرہا فقد ادرک الصلاۃ، کہ جو آدمی نماز جمعہ یا کسی اور نماز کی ایک رکعت پالے تو اس نے نماز جماعت کا ثواب حاصل کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اذا ادرکت رکعۃ من الجمعہ فاضف الیہا اخری، کہ جب تم جمعہ کی ایک رکعت کو پالو تو اس کے ساتھ ایک اور رکعت کو ملا لینا، اور جب تم میں سے دوسری رکعت کا رکوع فوت ہو جائے تو تم 4 رکعت پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اذا ادرکت من الجمعہ رکعۃ فاضف الیہا اخری وان ادرکتہم جلوسا فصلی 4، جب تمہیں جمعہ کی ایک رکعت مل جائے تو تم اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لینا، اور جب تم ان کے ساتھ تشہد میں ملو تو تم 4 رکعت پڑھ لینا۔ ان تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کا ثواب پانے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ایک رکعت امام کے ساتھ ملے، اور جس شخص کو ایک رکعت بھی نہیں ملتی اور وہ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو اس سے نماز جمعہ کا ثواب فوت ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسے 4 رکعت پڑھنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حنیف پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے احکام و آداب اور اہمیت و فضیلت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ